اور 29 تاریخ کو 4 ایسے کیسز اور موجود ہیں جس میں خان صاحب کی گرفتاری ہے ATC لاہور میں. وہ 4 کیسز جس میں پوسٹ اریسٹ ہوا وہ 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں. آج کی جو ضمانت ہے توشہ خانہ 2 میں وہ خوش آئند ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے اور یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ہمیں اسی کی توقع تھی اور الحمدللہ حق سچ کے حوالے سے آج وہ تقاضے سارے پورے ہوئے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 29 کو بھی جو ججز ہیں جو ان جھوٹے غیر قانونی جعلی فیبریکیٹڈ کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو شواہد کی عدم موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہماری پارٹی کو اور ہمارے قائد کو انصاف دیں گے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ بیلز ہوں گی انشاءاللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کسی بھی قسم کا رخنہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر ان نیسیسری رخنے پیدا کیے گئے ان جعلی کیسز کے حوالے سے تو چیزوں میں بہتری نہیں بلکہ خرابی آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے وہ جعلی جھوٹے فیبریکیٹڈ تھے اور پے در پہ ایک کیس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کہیں بھی کوئی ایسا ثبوت یا ایسے شواہد موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کیسز کو زیادہ دیر تک چلایا جا سکتا ہے. ویسے تو 250 کیسز ہیں اور وہ سارے جعلی کیسز ہیں مگر سائفر القادر اور یہ سارے کیس آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا سلسلہ ہے اور کیا ہوا ہے. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو انصاف ملے گا. خان صاحب باہر آئیں گے اور پھر بہت سی چیزوں کے فیصلے اس پارٹی کی قیادت وہ خود ہی کریں گے. باقی معاملات رہا ہونے کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت عدالتیں فیصلہ کرنے لگتی ہے اس وقت عدالتوں کو پھر مسائل کا سامنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ججز کو اس ملک میں خط لکھنے پڑتے ہیں, پھر ججز کو تنگ کیا جاتا ہے. نہ صرف ہائر کورٹ کے ججز کو بلکہ آپ سرگودا ATC کا جج دیکھ لیں, آپ میاں والی کا کیس دیکھ لیں, آپ آج ایون فیصلہ آباد میں دیکھ لیں آج کیا ہوا ہے. ہمارے 92 سے زیادہ ورکرز جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے. زرتاج گل کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جج صاحب پہ کس قسم کا پریشر ڈالا گیا آج. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ کی انٹینٹ کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں. ہمیں یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی, نارملسی کی طرف آ جائیں گی. 24 کی کال ویسے ہی ہے جیسے تھی. میں تمام پروپیگنڈرز, منظم پروپیگنڈرز جنہیں کل رات سے بار بار ہوا دی جا رہی ہے, میں آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے اس امپریشن کو رد کر رہا ہوں, اسے مسترد کرتا ہوں. میری ابھی چیف منسٹر صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے, وہ بھی خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں. 24 کا احتجاج اتنے ہی زور و شور سے ہوگا, 24 کا لانگ مارچ اتنے ہی زور و شور سے ہوگا جس زور و شور سے اس کا اعلان کیا گیا تھا, جس زور و شور سے اس کی تیاریاں پورے پاکستان میں چل رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان ایزینس اور فرسٹریشن ان کی نظر آ رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں یہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو روک نہیں سکتے بلکہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. اور اس اشتعال کی صورت میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ایک سیاسی پرامن پارٹی جو سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے, ان کی یہ جو پرووکیشن ہے اس کے نتیجے میں ان کے نمبر میں اضافہ ہوگا. مگر وہ ایک ڈسپلن پارٹی ہے, ایک پرامن طریقے سے آئیں گے اور کسی فالس فلیگ آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے, مگر اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور پہنچیں گے, اس لیے کہ ان کا یہ آئینی حق ہے. کسی بھی قسم کے ٹاکس, کسی بھی قسم کے مذاکرات if approached will not affect 24 نومبر. یہ پارٹی کا واضح میسج ہے پورے پاکستان کو, خصوصاً ان کو جو کل رات سے بیچارے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کا حوصلہ کم کرنے کے لیے.
جو لوگ پچھلے 2.5 سال سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں، وہ آپ کے 1-2 راتوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو سکتے. یہ وہ جذبے ہیں جنہیں ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی کے پی سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اس دفعہ آپ کو اتنے بڑے بڑے قافلے ملیں گے. صرف ٹرانسپورٹ بند کر دینا، لوگوں کو ڈیٹین کر لینا، لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کرنا، یہ نیو نارمل بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے. تو یہ نہ ان کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، نہ انہیں ڈرا سکتا ہے. یہ خوف کے بت جو ہیں لوگوں نے 8 فروری کو توڑ دیے تھے، اس کے بعد سے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور اب کیونکہ یہ حتمی کال ہے، فائنل کال ہے، انشاءاللہ تعالی تمام کے تمام دوست پہنچیں گے. یہ جنگ صرف عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی اکیلی جنگ نہیں ہے. یہ 3 اہداف جو ہیں، اس میں سے خان صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. یہ جنگ پورے پاکستان کی ہے، یہ آئین کی جنگ ہے، قانون کی عملداری کی جنگ ہے. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ لڑائی سارے پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے ہے، اس لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ اس ملک میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں، اس مارچ میں اسلام آباد جانے کے لیے شامل ہوں گے. اور جتنی بڑی تعداد میں یہ ہمارے ساتھ پبلک ایٹ لارج شامل ہوگی، اتنی ہی جلدی اہداف حاصل انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے اور اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں لوگوں کو اسے اپنا ہدف سمجھنا چاہیے، تحریک انصاف کا نہیں، اپنا ہدف سمجھنا چاہیے. تحریک انصاف تو اس کو لیڈ کر رہی ہے، مگر یہ آپ کی جدوجہد ہے. آئے ہمارے ساتھ ملیں، اس بوگس نظام کو عوامی طاقت سے پرامن طریقے سے یہ بتایا جائے کہ عوام سے بڑی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، عوام کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ عوام کو دھمکایا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس نظام کے جسے ہم بوگس کہہ رہے ہیں اس کا خاتمہ ہوگا اور چیزیں واپس اپنی روٹین میں آ جائیں گی. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ مختلف شعبہ زندگی سے دوست موجود ہیں. وہ اپنے اپنے سیگمنٹ سے، اپنے اپنے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ بھی کچھ اپنے جذبات، اپنے احساسات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا مینا خان صاحب سے وہ تھوڑی سی گفتگو کریں، وہ اس پہ روشنی ڈالیں اور پھر ان دوستوں سے بات کریں گے. پھر آئی ایم ہیئر، پھر جو آپ کے سوالات ہوں، اور ڈیفینیٹلی ہوں گے، آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سے سوالات ہوں گے، تو میں حاضر ہوں جناب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب، آپ دوستوں کا بھی شکریہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے اس ملک کے اندر جو پہلے ایک ناجائز کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد فارم 47 کی حکومت ہے، اور جو اس ملک کے اندر فسطائیت ہے، جو ظلم کا ایک بازار گرم کر رکھا ہوا ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے، تو اس سے ہمارے اس معاشرے کے اندر مختلف طبقہ فکر کے لوگ وہ متاثر ہو چکے ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، جن میں نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نوجوان ہیں، طلبہ ہے، وکیل ہے، مزدور ہے، تاجر ہے، حتیٰ کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس فسطائیت اور ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت نارمل زندگی نہیں جی رہا. آج پریس کانفرنس کے اندر جو ہے ہمارے تقریباً تمام طبقہ فکر کے لوگ کی نمائندگی موجود ہیں اور وہ اس کے اوپر بات بھی کریں گے. ہماری آلریڈی 24 نومبر کے حوالے سے موبلائزیشن جاری ہے، ڈور ٹو ڈور کیمپین، شاپ ٹو شاپ کیمپین، کنونشنز، ریلیز، اور انشاءاللہ تعالی 24 نومبر کو آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان سے ہر طبقہ فکر کے لوگ اپنے طور پہ جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے، پارٹیسپیشن کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ فردن اس کے اوپر بات کریں گے. یوتھ کی نمائندگی کریں گے سہیل بھائی، پھر اسی طرح جو ہے علی زمان بھائی وکیلوں کی نمائندگی کریں گے. تو اوور ٹو دیم، اور وہ جو ہیں آپ کے سامنے بات کریں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بطور صوبائی صدر انصاف یوتھ ونگ خیبر پختونخوا، ہم نے اپنی موبلائزیشن کمپلیٹ کر دی ہے. لیڈرشپ کی ہدایت کے مطابق جو ڈیٹا پورے خیبر پختونخوا سے ہم نے اکٹھا کرنا تھا، جس میں جو ہے لوگوں کی رجسٹریشن کرنی تھی کہ کتنے لوگ
اس مارچ میں ہمارے ساتھ شرکت کریں گے یا اس احتجاج میں شرکت کریں گے، تو تقریباً ہمارے ساتھ جو ہیں 50,000 سے ابو وہ رجسٹریشن آ چکی ہیں، جو انشاءاللہ 24 نومبر کو ہمارے ساتھ اسلام آباد کا رخ کرے گی۔ ان نوجوانوں کو ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگوں نے 24 نومبر تک کسی بھی مس انفارمیشن پر، کسی بھی جو یہ بیانیے غلط بیانیے بنائے جاتے ہیں تاکہ 24 نومبر کا احتجاج سبوتاج ہو سکے یا جو ہے کسی وجہ سے یہ نقصان کا شکار ہو سکے، تو ان پر کان نہیں دھرنے۔ انشاءاللہ 24 نومبر کو ہر صورت ہم نے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے اور یہ احتجاج کرنا ہے، اور تب تک واپس نہیں آنا جب تک، جیسا کہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ 3 مطالبات جب تک نہ مانے جائے اس وقت تک واپس نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس بات پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم میں جو جذبہ جنون اتنا ہے کہ پچھلے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی احتجاج، جتنی بھی ریلیز ہوئی ہیں، تقریباً 50,000 سے زیادہ پورے خیبر پختونخوا، یوتھ ونگ صرف یہ نوجوان، اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیڈر نے ہدایت دی ہے، تو خیبر پختونخوا کا نوجوان اور پاکستان کا نوجوان، پورے پاکستان کا نوجوان اسلام آباد پہنچے گا اور کسی بھی ظلم، بربریت، فسطائیت سے نہیں ڈرے گا۔ یہ گولیاں چلائیں گے، ہم سینے آگے کریں گے، اور یا عمران خان کی رہائی یا اور اس کے ساتھ جو ہے ہماری مینڈیٹ کی واپسی، اس کے ساتھ جو ہمارے اور قیدی ہیں، جو ناحق قیدی ہیں، ان کی رہائی، آزاد عدلیہ کی بحالی، اور جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں اس وقت تک واپسی تک، یا ہم جو ہیں وہاں بیٹھے رہیں گے یا کفن میں واپسی ہوگی۔ شکریہ۔ علی زمان بھائی، یہ جب کہتے ہیں کفن میں واپسی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس کی صرف شدت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی رکاوٹ ہو، جیسی مرضی مصیبت ہو، آخری وقت تک ڈٹے رہیں۔ ہم ایماناً جو ہے شہادت کی نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میرا نام علی زمان رکیٹ ہے، میں ممبر کے پی بار کونسل ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی آئین پر شب خون مارا گیا ہے یا عدالتوں پر کوئی اٹیک ہوا ہے تو اس کے سامنے وکلا کھڑے ہوئے۔ پچھلے 2-2.5 سال سے جو جبر اور ظلم چل رہا ہے اس ملک میں، اس کے خلاف ہم وکلا نے باقاعدہ طور پر ہر ٹائم آواز اٹھائی ہے۔ ابھی بھی میں اپیل کرتا ہوں سارے پاکستانیوں سے کہ 24 تاریخ کو نکلے، اس ملک کو بچائے، اس آئین کو بچائے، اس عدالتی نظام کو بچائے، عدلیہ کو آزاد کرائے۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی ہے۔ غیر آئینی ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکشن دیا ہے، انہوں نے عام عوام کے لیے آئین میں کوئی بھی گنجائش نہیں رکھی، نہ عوام کے لیے اس میں کچھ فائدہ رکھا گیا ہے۔ تمام عدالتوں پہ قدغن لگایا گیا ہے۔ جب بھی عدالتیں کسی کو ریلیف دیتی تھی اس پہ بھی 199(1)A میں قدغن لگا دیا گیا کہ عدالتیں جو پٹیشن میں ہوں گی اس کے علاوہ کسی سائل کو کچھ نہیں دیں گی، تو عدالتوں سے وہ اختیار بھی چلا گیا ہے۔ ابھی 24 تاریخ کی بات ہو رہی ہے، 24 تاریخ ہم اس ملک میں حقیقی آزادی کے لیے دھرنا دیں گے، پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے۔ 18,000 KPK کے وکلا ہے اور تقریباً 2-2.5 لاکھ کے قریب پورے پاکستان میں وکلا برادری موجود ہے۔ ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان سے میکسیمم تعداد میں وکیل باہر آئیں گے اس آئین کی خاطر، اس ملک کی خاطر اور اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 2007 میں مشرف نے جو مارشل لا لگایا تھا، جو LFO جاری کیا تھا، اس کے خلاف بھی وکلا تحریک نکلی تھی اور وہ عوام کی طاقت سے کامیاب ہوئی تھی۔ صرف اس میں وکیل نہیں تھے، سیاسی لوگ بھی تھے، عام عوام بھی تھی، لیکن لیڈ ہمارے وکلا کر رہے تھے۔ مشرف جو اس وقت کا ڈکٹیٹر تھا، اس نے اس وردی کو اپنی چمڑی گردانا تھا اور وکلا نے اس کی چمڑی اتاری تھی۔ اب بھی ہم مقتدر قوتوں سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے قوم پہ رحم کریں، جو ناحق قیدی ہیں ان کو رہا کریں، آئین کو اپنی اصلی شکل میں باہر کریں اور جو ناحق قیدی ہیں ان سب کو رہا کریں۔ ہم پر امید ہیں انشاءاللہ کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے سارے اسیران رہا ہوں گے، آئین مکمل طور پر بحال ہوگی۔ شکریہ۔ تھینک یو، پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اشفاق مروت بطور اسٹوڈنٹ لیڈر خیبر پختونخوا آپ سے مخاطب ہوں۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ
ہمیشہ کی طرح سے جب بھی اس ملک میں فسطائیت اور ظلم و جبر اور اس طرح کے چیزیں سامنے آئی ہیں تو پاکستانی طلبہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں. تو ہمارے قائد ہمارے لیڈر عمران خان کی جیل سے جو کال آئی ہیں تو ہمیشہ کی طرح سے انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے اور تمام پاکستان کے طالب علم جو ہیں وہ اپنے لیڈر کے کال پہ لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد پہنچیں گے. اور اس کے ساتھ ضروری یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھے جائے تو پچھلے یہ 2 سال میں تقریباً کوئی 7 لاکھ کے قریب ہمارے اس یونیورسٹیز اور کالجز سے ڈگری ہولڈر اس ملک میں فسطائیت اور اس ملک میں بے روزگاری کی وجہ سے وہ مختلف ممالک میں روزگار کا رخ انہوں نے کیا, وہاں پہ وہ چلے گئے. تو آج کل کو ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کچھ دھمکیاں لگائی تھی اور کچھ ایسے وہ کیے تھے, تو میں ان کو ادھر اس پلیٹ فارم سے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی طالب علم اور نوجوانان وہ آپ کی ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں کہ آپ کی ڈگری بلاک کر دی جائے گی, آپ کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا. انشاءاللہ جو بھی سامنے آئے گا تمام فسطائیت کا بھرپور انداز میں انشاءاللہ مقابلہ بھی کریں گے اور اپنے قائد کے کال کے پر لبیک کرتے ہوئے انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام غلام بلال جاوید ہے, میں بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا سب سے زیادہ اس جو حکومت نے سب سے زیادہ جس میں مشکل وقت پڑا ہے وہ بزنس کمیونٹی کو پڑا ہے. اس وقت زیادہ تر انڈسٹری جو ہے وہ بند ہے, دکاندار جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں, کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی. پراپرٹی جو ہے وہ بھی بالکل بیٹھ گئی ہے, چاہے آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ بھی روز ہم سننے میں آ رہے ہیں انڈس موٹرز نے بند کر دیا, ہونڈا نے بند کر دیا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بزنس کمیونٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 24 تاریخ کو پرامن احتجاج کے لیے اسلام آباد نکلیں گے. میں اس پلیٹ فارم سے اپنی تمام تاجر برادری کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھرپور تعداد میں پورے پاکستان سے وہ بھرپور تعداد میں جو ہے اسلام آباد کا رخ کریں اور اس حکومت کو جو ہے اپنے گھر بھجوائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر نبی آفریدی, پریزیڈنٹ انصاف ڈاکٹر فورم خیبر پختونخوا آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, اور اس وقت میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی حیثیت سے پورے پاکستان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھو جس طرح وکلاء برادری نے, تاجر برادری نے, ہمارے انجینئر, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے سیاستدان, ہمارے قانون کے اداروں سے وابستہ لوگ پریشان ہیں, تو اسی طرح پورے پاکستان میں ہمارے ہیلتھ پروفیشنل کے لوگ اس وقت میں, اگر آپ لوگ کے ساتھ ایک اسٹیٹسٹک شیئر کر لوں, 8 سے لے کر 10,000 پر اینم ہمارے ڈاکٹر اس ملک کو چھوڑ رہے, اور اس سے کئی گنا زیادہ نرسز اس ملک سے جا رہے, اس سے کئی گنا زیادہ پیرامیڈکس اس سے جا رہے, اس سے زیادہ ہمارے فارماسسٹ جا رہے. وہ لوگ جو کریم آف دی نیشن ہے, جو برین آف دی نیشن ہے, جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تگودو کر رہے تھے, وہ مایوس ہو چکے ہیں اس سسٹم سے, اس نظام سے, اس بدامنی سے مایوس ہو چکے ہیں. تو لہٰذا اس پلیٹ فارم سے آپ لوگ کی وساطت سے پورے پاکستان کے ہیلتھ کمیونٹی کو میں ایک عاجزانہ مدبانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ملک کو چھوڑنے سے یہ نظام بہتر نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم نے نکلنا ہوگا, تمام طبقات کو نکلنا ہوگا, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو نکلنا ہوگا, تب ہی ہم انشاءاللہ آزاد ہوں گے, تب ہی قانون کی علمبرداری ہوگی, تب ہی آئین کی علمبرداری ہوگی. اگر یہ لوگ ہیلتھ کو بھی اپنی مرضی سے چلائیں گے, اگر یہ لوگ ہمارے وکیلوں کو بھی اپنی مرضی سے چلائیں گے اور سب کچھ یہ خود ہی کریں گے, تو لوگ مایوس ہوں گے اور یہ ملک چھوڑیں گے. لیکن انشاءاللہ ہم مایوس ہونے والے میں سے نہیں ہیں. خیبر پختونخوا کی طول و عرض سے انشاءاللہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل پہلے صرف میڈیکل سروسز دے رہے, لیکن حیران کن بات میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اس وقت صرف ہیلتھ فیسلٹیز ہم نہیں دیں گے, جتنے ہمارے سروس ہے, جتنے ہماری رجسٹریشن ہے, ہم 8 فروری سے زیادہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پریشان بھی کریں گے اور حیران بھی کریں گے. تھینک یو. Possible just short اس کو رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صوبائی صدر لیبر ونگ اختر حسین. ہم لیبر ونگ سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف. ہم خان صاحب سے 6 دفعہ ملے. ان غریبوں کے جو مطالبات تھے, غریبوں کے جو انداز تھے, ان کے حوالے سے میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں کہ ان کے جو سارے اس میں کڑے پرانے جو کیمرہ مین ہیں یا جرنلسٹ ہیں ہم کو پہچانتے ہیں. ہم نے تقریباً جو مزدوروں کے لیے ہم نے آواز اٹھائی تھی اور خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی تھی, تو خان صاحب کا یہ اعلان تھا, اس نے بولا تھا اس وقت کے سی ایم کو
کہ یہ جو غریب بندے جو غریب طبقہ ہے میں ان کو اوپر لانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کے نظام کو بدلنا چاہتا ہوں. یہ جو غریب ہے غریب نہیں رہے گا, نہیں, غریب کا جو اتنا امیر کا جو اتنا حق ہوتا ہے یہ غریب کا بھی ہوتا ہے. میرا مشن ہے, یہ خان کا اعلان تھا, ہم اس کے روبرو ہم گواہ, ہم قسمیں کھاتے, ہم قرآن پہ عقائد کر کے آپ کو کہہ رہے. یہ مینا خان جو اب ہمارا منسٹر صاحب ہے ان کو بھی پتا ہے, ہم نے خان صاحب کے 6 بار ملاقات کی تھی, اور خان پاکستان کے نظام کو بدلنا چاہتا ہے. میں جو ہمارے مزدور طبقہ ہے جو سارے پاکستان کا ہے, جو غریب ہے, جو ریڑھی والا ہے یا چپڑی فروش ہے, جو پٹے میں مزدوری کرتا ہے, جس قسم میں اس کا تعلق غریبی سے ہے اور جو لیبر سے ہے, ہم اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے نکلے, پاکستان کے لیے نکلے. خان صاحب اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے نکلا ہے, اور انشاءاللہ ہم ہم خان صاحب کے ساتھ پہلے بھی تھے, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ رہیں گے. انشاءاللہ جو 24 کا جو تاریخ ہے انشاءاللہ ہم بھرپور شرکت کریں گے. ہمارا اپیل ہے پاکستان کے سارے جو ہمارے مزدور طبقات ہیں ان کو ہمارا اپیل ہے کہ آؤ خان صاحب کے ساتھ سنگ پہ سنگ نکلو. خان صاحب کے ساتھ جو نکلا ہے انشاءاللہ پاکستان کا جو آئین ہے, قانون ہے, جو اب یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. اور خان صاحب ہمارا آج بھی وزیر اعظم ہے. اگر یہ اونٹ جو سارے جعلی ہے اگر ان کو نکالا جائے, خان صاحب آج بھی وزیر اعظم ہے انشاءاللہ. شارٹ اس کو کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حبیب خان ہے اور میں صوبائی چیئرمین انصاف پیرامیڈک فورم ہوں. دوستو, آپ کے سامنے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں اور پاکستانی قوم کو مخاطب ہیں. ہمارا تعلق انسانیت اور انسانی زندگی بچانے سے ہے, اس فیلڈ سے ہے جہاں پہ ہم انسانوں کی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ پاکستانی قوم کی فیوچر بچانے کا وقت آ گیا ہے. جب کسی کا مستقبل نہ ہو تو اس کی زندگی بیماری رہ جاتی ہے. میں تمام پاکستانیوں سے, تمام پیرامیڈک, ہیلتھ پروفیشنلز اور جنرل پبلک سے اپیل کرتا ہوں کہ 24 نومبر کو اپنے بچوں کی خاطر, اپنی خاطر, اس قوم کی خاطر آپ نکلیں. لاکھوں کی تعداد میں, 22-23 کروڑ میں اگر 50 لاکھ نکل آئیں تو آپ یقین کرو نکلیں گے. کال کس نے دی ہے؟ اس انسان نے دی ہے جو پاکستان کی فکر میں, جو ہماری آئندہ نسلوں کی, ان کی مستقبل کی خاطر جیل میں پڑا ہوا ہے. اس بندے کی کال پہ کوئی نہ نکلے تو یہ بہت افسوس کا مقام ہوگا. تمام پاکستانی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ گفٹڈ ورکر جو ہیں, ہارڈ ورکر, یہ تو نکلیں گے ہی. یہ تو پی ٹی آئی کی ورکر ہیں, لیکن کیا یہ پاکستان صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کا ہے؟ تمام پاکستانیوں کا ہے. تمام پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے, ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نکلے اس ملک کی خاطر, اس ملک قوم کی خاطر, ان کی مستقبل کی خاطر. یہ چند لوگ, اس نظام پہ قابض لوگ, یہ پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ پھر ہمارے پیچھے آئیں گے, ہم آگے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ تمام پاکستانی ہماری اپیل پہ, عمران خان کی اپیل پہ نکلیں گے, اور ایسے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ جی. پلیز. میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ہوں, MRI ٹیکنالوجسٹ اور چیئرمین انصاف پیرامیڈک فورم. میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور. یہ اپنی یونینز کے اپنی یونینز کے ونگز کے ہیڈ بھی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی سرکار کا بھی ملازم ہے تو اس کو بھی یہ حق ہے کہ وہ, اس کو بھی حق ہے کہ وہ کھڑا ہو اور اس نظام کے, جو اس نظام کو دبا رہا ہے اس کے خلاف بات کرے. یہ صرف غیر سرکاری لوگوں کا نہیں, یہ پاکستان کے ہر بچے کا فرض ہے, سب کو کرنا چاہیے. اس میں سے لیٹس ناٹ میک اے پوائنٹ آؤٹ آف. پلیز. کل سی ایم صاحب منسٹر کو گئے تھے خان صاحب سے ملنے کے لیے ہریانہ جیل پہ, آج پھر گئے سی ایم صاحب, اس کے بعد عدالتی فیصلہ آیا, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی غیر سیاسی شخصیت ہے, دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 24 نومبر کی احتجاج کی قیادت کرے گی. تو ان دونوں سوال. پہلے تو مجھے آپ اس سوال کا جواب, معذرت میں سوال کے جواب میں سوال پوچھ رہا ہوں. مجھے تو نہیں علم ہے آپ کو یہ کس نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ 24 کے احتجاج کی قیادت کریں گی, یا پارٹی کے کس شخص نے کہا؟ بالکل نہیں کہا, معذرت. نتھنگ آف دس سارٹ از آن ریکارڈ. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو یہ کس نے دیے, مگر میں, آپ میرے بھائی ہیں, بڑا احترام ہے آپ کا, اور میں آپ کو بالکل یقین سے یہ کہتا ہوں کہ نہ پارٹی کے کسی شخص نے, کسی طریقے انصاف سے تعلق رکھنے والوں نے, نہ کسی ترجمان نے اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا ہے. کیونکہ میں آپ کو بصد احترام کل بھی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے
میاں کا ایک بیگم نے زوجہ نے اپنے خاوند کا پیغام پہنچایا ہے پارٹی تک، جس کی صدارت ہم لوگوں نے خود کی اس اجلاس کی، انہوں نے نہیں، ہم نے کی ان کی موجودگی کے اندر، تو وہ سیاست کے زمرے میں نہیں آتا ہے، اور اس میں بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہے۔ جس وقت پرویز الہی صاحب اندر تھے تو ان کی زوجہ جو ہے ان کے لیے اسٹرگل کرتی رہی، ان کی فیملی کی خواتین ان کے لیے اسٹرگل کرتی رہی، گھریلو خواتین تھیں۔ آپ مثال لے لیں کلثوم نواز صاحبہ کی، جس وقت نواز شریف باہر آ گئے تو اس کے بعد سی وینٹ بیک ٹو ہر اپنی اس پہ، وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو رشتے ہیں ان کا تعلق ایسا ہے کہ ان کو ہم پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں مجھے ریپیٹ تو نہیں کرنی چاہیے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بچوں اور آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے یہ توقع کریں اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ مطلب میری بیوی میرے لیے ہمت نہ کرے مگر میں باقی ماؤں بہنوں کو کہوں جی آپ میرے لیے دعائیں کریں اور باہر نکلیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو ان رشتوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ اٹس اے ون لائنر، شی از ناٹ ڈوئنگ پالیٹکس، اور وہ خود کہہ چکی ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اسی تقریر میں، جس تقریر کے حصے میڈیا نے دکھائے مگر اس حصے کے اوپر غور نہیں کیا جس میں انہوں نے 15 منٹ لگا کے کہا کہ نہ قیادت نہ سیاست نہ لینا نہ دینا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے خاوند کا پیغام پہنچا۔ یہ بات تو یہاں تک آ گئی، میں ان کے سوال کا جواب دے دوں۔ ساتھ آپ نے دوسرا جو آپ کا حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سی ایم صاحب ملے، آج بھی وہ ملے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ملاقات کے بعد کوئی فیصلہ آیا، نہیں، ملاقات کے دوران جو ہے وہ فیصلہ وہاں پہ موجود ہوا اور وہ ہم تک پہنچا، سب تک پہنچا، اور وہ فیصلہ اس لیے نہیں آیا کہ کیونکہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، وہ اس لیے آیا کہ توشہ خانہ 2 کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، ایوری بڈی نوز۔ آپ اگر لیگل اوپینین لے لیں جو لائرز یہاں پہ موجود ہیں، یہ تو ایک ایسا کیس تھا جس کے پلے ہی کچھ نہیں تھا، خام خواہ اس کو ڈریگ کیا جا رہا تھا، اور ہمیں امید تھی اور توقع تھی کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی اور ججز ہمیں انصاف دیں گے، تو وہ ہمیں انصاف ملا ہے، وہ کسی ملاقات کے نتیجے میں نہیں ہے، ہمارے اہداف ہی یہ نہیں ہے، جو ہمارے اہداف ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کر چکے ہیں۔ جی پلیز۔ دیکھیں یہ آپ کا بڑا میں نہیں سمجھتا کہ میں اب اس قسم کے سوال کا کوئی جواب دوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب بچوں کو کہا ہے، اس میں ان کے بچے، آپ کے بچے، میرے بچے، انہوں نے سب کو ایڈریس کیا ہے۔ لیٹس ناٹ ایون گو دیر، مطلب میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ اس میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ ایکسپلین کر چکا ہوں۔ آپ حکومت میں ہے مگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو میں چاہتا ہوں۔ وائی شوڈ آئی ویسٹ ٹائم ود یو؟ صرف میڈیا کے لیے، تصویریں کھینچانے کے لیے، لوگوں کے اچھے بیانات دینے کے لیے؟ میننگ فل ڈائلاگ مینس یو ٹاک ود سم بڈی جو آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے جو آپ کو چاہیے۔ ایک چیز کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے پلے نہیں ہے، میں صرف آپٹکس کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہوں اور اس کے بعد میں اپنے اہداف بھی نہ حاصل کر سکوں اور اپنے مطالبات بھی نہ منوا سکوں جس دن، اور خصوصاً جب آپ میرے مینڈیٹ کے چور بھی ہوں، جب آپ میرے ایم این ایز کو فارم 47 کے تھرو ہرا کے ان سے جیت کے جعلی فارم پر آپ بیٹھے ہوں، تو میں کس منہ سے اپنے ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں؟ یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، تو شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر نہیں کیا جاتا۔ معاملات تب سیٹ ہوتے ہیں جب پولیس چوری برآمد کر لیتی ہے، مال مسروقہ جب واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں میں معاف کرنا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا۔ مجھے تو اس ملک کے کسی صوبے میں یہ رواج نظر نہیں آتا کہ صبح اس نے آپ کی چوری کی ہے اور شام کو کیونکہ آپ کو کوئی کام ہے ڈاکہ مارا ہے۔ بینیفیشریز ہیں یہ۔ سو لیٹ می بی ویری کلیئر کہ جو ان اہداف پہ ڈیلیور کر سکتا ہے یہ پارٹی اسی کے ساتھ بات کرے گی۔ اس میں تو کامن سینس ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ لیٹس ناٹ ادھر سے ایک بھائی سوال کر رہے تھے۔ جی پلیز۔ ایک سوال یہ ہے، مصدق اطلاعات ہے کہ ایک گروپ تیار ہو چکا ہے 24 تاریخ کو پی ٹی آئی سے کوئی پنجاب پولیس میں حملہ ہوگا، پھر وہاں سے ردعمل آئے گا، خون خرابہ ہوگا، اللہ کرے یہ جھوٹ ہو۔ یہ کس نے تیار کیا جی؟ رپورٹ مصدق اطلاعات ہے۔ نہیں مصدقہ میں پتہ تو ہوگا کس نے۔ آپ بتائیں کون دیتے ہیں؟ اچھا ایک سوال یہ ہو گیا۔ اور دوسرا سوال میرا یہی ہے، جو محروم طبقہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے،
نہ آپ کے ساتھ اس وقت خواتین ہے، نہ آپ کے ساتھ اقلیت ہے، نہ آپ کے ساتھ خواجہ سرا ہے، تو اس کو کیوں محروم رکھا گیا؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں دونوں سوالوں کا پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں خواتین تو اس ساری جد و جہد کی صف اول کی مجاہدہ ہے ساری. اور دیکھیں خواتین کے بغیر تو کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، اتنا بڑا احتجاج کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. تو وہ شاید آج ان کی موجودگی نہیں ہے، مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو 3 میٹنگز ہوئیں جس کے اندر اس تحریک کے حوالے سے خان صاحب کے میسیجز ڈیلیور کیے گئے، اس میں بڑی تعداد میں خواتین موجود تھی. بلکہ وہ جس میٹنگ کی بہت زیادہ گرج برس ہے اس میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور باقی ہماری خواتین رائٹ اینڈ لیفٹ پہ، آپ اگر اس فوٹیج پہ اگر آپ توجہ دیں تو موجود تھیں. تو بالکل پاکستان تحریک انصاف تو خواتین کے حوالے سے بڑی کلیئر ہے، ان کے رائٹس کے حوالے سے، ان کی برابری کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کم از کم تحریک انصاف سے تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. ٹرانسجینڈر سے آپ نے بات کی، بالکل وی ریسپیکٹ دیئر رائٹس اینڈ وی ہیو آلویز بین ریکگنائزنگ اٹ. اور وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجوں کے اندر نظر آتے ہیں. ہمارے پنجاب میں، سندھ میں میں نے دیکھا، بلوچستان میں، اور اس احتجاج میں بھی ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے جو کے پی کے دوست یہاں پہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کا ان سے رابطہ ہوگا. آئی ایم شیور، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے ذکر کیا، دیکھیں جو محروم طبقے ہیں، کوئی بھی تحریک ان طبقوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتی ہے. اٹ از بیسیکلی دیم کہ جن کے رائٹس کے حوالے سے ہم سب آگے جاتے ہیں، جن کے رائٹس کے حقوق کے حصول کے لیے ہم لڑتے ہیں. تو وہ تو روح رواں ہے اس سارے اس کی. اچھا، دوسرا جو آپ نے بات کی ایک فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ شاید کوئی ایسا کوئی گروپ تیار ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ورکر ہے وہ بڑا ڈسپلنڈ ہے. آپ نے دیکھا، میں دوبارہ آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ جس وقت سینچورس کے پاس پہنچے تھے 4 تاریخ کو، اور ایک افواج پاکستان کی ایک بہت بڑی دیوار بنی ہوئی، ہمارے فوجی جوان کھڑے تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اور لوگ کے پی سے آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے، یہ حکومت وقت چاہتی تھی کہ کچھ ہو جائے. مگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے صوبے کے لوگوں نے کس ڈسپلن کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی انتشار کے وہ ان کے درمیان سے گزر گئے. اور اس کے بعد ان کو راستہ دینا پڑا. محبت کا جواب تو آپ نہیں دے سکتے بندوق سے. میرا خیال میں وہ جو جوان وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ اپنے آئینی حق کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور غیر مسلح ہیں، نہتے ہیں، پرامن طریقے سے آئے ہیں. میرے خیال میں وہ جو ایک ویژول ہے نا، وہ ویژول پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ایکسپلین کرنے کے حوالے سے وہ ہر چیز اس میں سمو دی گئی. جس کو بہت تکلیف ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی شرارت یا انتشار کریں گے، صرف اس کو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب ہماری تعداد بھی ہزاروں میں تھی اس وقت بھی لوگوں نے اپنی اس طاقت کا مظاہرہ امن سے کیا، کسی انتشار سے نہ کیا. سو ہمارے لوگ اس حوالے سے چوکنا ہیں، انہیں ہدایات جاری کی گئی ہیں. ایسے شر پسند شرارتی لوگ اگر آپ کے مجموع میں موجود ہوں تو فوری ان کو پکڑیں اور اٹھا کے باہر پھینکیں، اور جو بھی سیکورٹی کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں ان کے حوالے کریں. بالکل نہ ہم انتشار پسند کرتے ہیں اور نہ انتشار پیدا کرنے والوں کو پسند. سو وی آر ریڈی کہ ہم کسی بھی قسم کے فلیش آپریشن کو دیکھیں. اس وقت تک تو اس قسم کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے. اس وقت تو صرف مذاکرات اگر ان 3 اہداف کے حوالے سے ہوتے ہیں تو اس پہ حامی بھری گئی ہے. اس قسم کی کوئی ڈیٹیل یا کوئی شرائط کا مجموعہ ہماری طرف سے نہیں ہے. چیزیں جو ہے، میں نے کہا نا کہ خان صاحب نے کہا یہ میری لڑائی نہیں ہے، قوم کی ہے. چیزیں ان کی ذات سے انہوں نے آگے رکھی ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ دنوں میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی اور جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ سے چھپا کے نہیں رکھا جائے گا. اگر ہم قوم کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کوئی چیز آپ سے چھپائیں گے نہیں، نہ آپ سے دور رکھیں گے. دیکھیں جی، میں جھنگ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا قافلہ وہاں پہ موجود ہے، تیار ہے. اتنی فستائیت کے باوجود ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہر شخص اپنی قیادت کے علاوہ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 آئیڈینٹیفائی کر کے پارٹی کو دے گا. وہ ساری چیزیں ہمارے تمام ریجنز نے دے دی ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنا قافلہ خود لیڈ کروں. مجھے پارٹی کے احکامات جو ہیں وہ آج تک کی ڈیٹ کے یہاں رکنے کے ہیں، اور مجھے جیسے ہی پارٹی سے مراد جو قیادت ہے وہ جیسے ہی ریلیز کرے گی، آئی ایم ڈائنگ ٹو گو بیک اینڈ لیڈ مائی پروسیشن. اس لیے یاد رکھیے گا
کہ جھنگ وہ ضلع ہے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں جس میں ووٹوں کا تناسب پنجاب کے کسی بھی ضلع سے سب سے زیادہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں. ہم نے ایک سیٹ نہیں لوز کی اور لاکھوں کی تعداد میں ووٹ آئے اور تمام لوگ روپوش تھے. صرف عمران خان کے نام پہ، عمران خان کی تصویر پہ لاکھوں ووٹ ڈلے ہیں. تو ہم تو مر رہے ہیں کہ وہاں جائیں، مگر یہ ذمہ داریاں یہ جو آپ سے یہ محبت کے تو 2 جملے کرنے ہوتے ہیں، میں نے آ کے اور پورے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے میں آج تک یہاں پہ موجود ہوں. بٹ آئی وانٹ ٹو گو بیک اینڈ لیڈ مائی پروسیشن مائی سیلف.